آج پاکستان کا جوان، میں ایک دفعہ مدینہ پاک سے واپس پر دبئی ایئرپورٹ پہ رکا تو میں نے ایک بہت خوبرو جوان کو دیکھا، اور وہ انگریزی میں بات بھی کر رہا تھا، بڑا تعلیم یافتہ، اس نے پتہ نہیں گریجویشن کی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھا میں نے، وہ مسجد کے ساتھ ہی جو واش روم تھا اس کے اندر موپ لگا رہا تھا، پوچھا لگا رہا تھا وہ۔ پھر ایک اور اس جیسا آ گیا۔ میں حیران تھا ان ملک کے سربراہوں پر کہ اتنے خوبصورت ہمارے کڑیل جوان جن کو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے ہم کھڑا کرتے یہود و نصارہ کے سامنے تو وہ دہل جاتے، ان کو انہوں نے اس ملک کے اندر روزگار نہیں دیا اور ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ وہاں جا کر لیٹرینیں صاف کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ وہاں جا کر کیا کر رہا ہے دیکھ لیجیے آپ۔ پاکستان کا اتنا بڑا ٹیلنٹ وہاں بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے وطن کے اندر کیا کچھ نہیں تھا؟ تم تو وہ بدبخت لوگ ہو کہ تم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹی جو قرآن کی حافظہ ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے ہے، اس کو تم نے اٹھا کر 88 سال قید کے لیے بیچ دیا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، کب آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے دعا مانگی؟ کب مانگی تھی آپ نے آخری بار دعا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری آخری بات جو اس سے کروائی گئی فون پر، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی والدہ ان کو کہا کہ اس جیل میں مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئیں، بالآخر ایک رات بہت تڑپ کر رو کر میری آنکھ لگی تو مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت میرے سر پر رکھا اور کہا بیٹی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، میں نے رو کر کہا حضور اتنا بتا دیں کہ میرا یہ امتحان کب تک ہوگا؟ کہا پہلے تو میں نے حضور کو دیکھا تھا، لیکن اب جب میں نے یہ سوال کیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ کی مبارک چشمان کرم میں آنسو تھے۔ حضور رو دیے اور حضور نے فرمایا بیٹی یہ تمہارا امتحان نہیں ہے، یہ تو اس امت کا امتحان ہے، ان بدبخت حکمرانوں کا امتحان ہے جس میں یہ فیل ہو چکے، مشرف سے لے کر اس نیازی تک جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے۔ اور اب بھی، اور ہماری جو کمزوری ہے کہ ہم نے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ بتائیں مجھے، ہم اس امتحان میں پاس ہوئے؟ ہم نے آواز بلند کی؟ نہیں کی۔ پاکستان میں ان کے گھر سے ڈالر سے رشوت لی جاتی ہے، پولیس والے فون پر بات کرانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں ڈالر دو پھر ہم بات کرائیں گے، پھر بات بھی نہیں کرائی جاتی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی آزادی ایک صورت ہے اس کی، کہتے ہیں عافیہ صدیقی کو کہتے ہیں ہم تمہیں ابھی آزاد کرتے ہیں، ایک صورت ہے بس کہ ہم زمین پر قرآن مجید کے اوراق رکھیں گے، تم اس کے اوپر سے گزر کے جاؤ۔ عمران خان تیرے اندر غیرت ہوتی، ریاست مدینہ کا تو نے نام لیا، تو تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آج امریکہ کو کہتا، آج یہود و نصارہ کو کہتا کہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ہم اسے واپس لائیں گے۔ ایک بیٹی کے چادر، ایک بیٹی کے دوپٹے پر پورا غزوہ قینقاع ہوا اور مدینے سے یہودیوں کو حضور نے نکالا۔ ایک بیٹی کی عفت پر یہاں محمد بن قاسم پہنچ گئے۔ اب کون محمد بن قاسم؟ اب کون اسلام کا سالار؟ اب تو کرکٹر جس نے پوری زندگی کرکٹ کے میدانوں میں گزاری، آج وہ قوم کو بھی اسی طرح کھیل رہا ہے، نہیں کھیل رہا۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بس جمعے کا کام یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے امام کے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور باہر جاؤ، یہ جمعہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پورے ہفتے میں جو واقعات گزرتے حضور جمعے کو اس کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ بس ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کب امام صاحب ایسی بات بتائیں گے جس سے ہمیں جنت کا پورا خزانہ مل جائے گا، جنت واجب ہو جائے ہر جمعے، جنت واجب ہو جائے گی، رسول اللہ سے وفا کرنی ہے بس۔ آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، مالک جنت کی بات کر رہے ہیں، بتائیں نا مالکوں کے قریب جائیں گے تو پھر جنت تو ہے ایک دھندلی سی تصویر مدینے کی۔